نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، ہر لحاظ سے پورا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور کسی قسم کی اب پھر آئندہ قیامت تک ضرورت ہے کسی دین کی یا کسی بھی زندگی کے شعبے میں رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری کتاب دی، آخری شریعت دی، اور یہ امت بحیثیت امت کے آخری امت ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کی اب ذمہ داری یہ ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے، پورا دین ہے، کوئی اس کے اندر کمی باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے میں پھر ایک دفعہ جملہ دہراؤں گا کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کی شریعت کامل شریعت ہے۔ میں اس آیت کی اس حصے کا جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی جی آپ فرما دیجئے الحق من ربکم، حق بات رب کی جانب سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ شاء کا معنی چاہت کے کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، بہت اچھا کے معنی میں۔ یہاں میں ترجمہ ایک اور کروں گا، فمن شاء فلیؤمن، جس کی مرضی ہو ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہو کفر کرے۔ اللہ نے دی ہے آزادی، اللہ نے دی ہے آزادی۔ من شاء فلیؤمن، جس کی مرضی ہے ایمان لائے، من شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے کفر اختیار کرے۔ آزاد ہے، اتنی آزادی۔ میں نے عرض کیا یہ اللہ نے بہت پہلے قرآن مجید میں نازل کر دی یہ بات۔ میرا جسم میری مرضی، اللہ کہہ رہے ہیں جی تیری مرضی، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے تو مجھ پر ایمان لا، تیری مرضی نہیں ہے تو کر کفر۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اگلا حصہ پڑھیے گا، انا اعتدنا للظالمین نارا، تو کفر کرو گے تو پھر اس کے لیے آگ تیار ہے، پھر آگ تیار ہے۔ حق رب کی طرف سے ہے، قل الحق من ربکم، صحیح بات، درست بات، انسان کے
کیا اس کے لیے اچھا، کیا اس کے لیے برا، یہ ایک مشینری ہے، اس کا بنانے والا، اس کا خالق اللہ کی ذات ہے، وہی جانتا ہے، اسے علم ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کے ایک ایک پارٹ کو بنایا ہے، اس کے ایک ایک پارٹس کے اندر کہاں کہاں کمی آئے گی، اس کو کیسے صحیح کیا جائے گا، یہ بحیثیت انسان کے اگر اپنے اندر ایمانی صفات نہیں لائے گا یہ جانور ہے، یہ جانور ہے۔ آپ انسان کی تعریف پڑھیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، بولنے والا جانور۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ انسان صحیح معنی کے اندر انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی کامل دین پر آ کر اپنے آپ کو لاتا ہے، اس سانچے میں آتا ہے، یہ پھر انسان بنتا ہے، یہ پھر انسان بنتا ہے۔ من شاء فلیؤمن، اپنی مرضی ہے ایمان لاؤ، من شاء فلیکفر، مرضی ہے کفر کرو، مرضی ہے ایمان لاؤ، مرضی ہے کفر اختیار کرو۔ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، فرمایا الایمان والحیاء قرناء جمیعا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان اور حیا یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، ایمان اور حیا۔ مؤمن ہوگا با حیا ہوگا۔ میں اینڈ پہ جا کر ایک روایت سناؤں گا، اینڈ پہ جا کے بالکل۔ ایمان اور حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں، یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ رفع الاول رفع الاخر، جب ایک اٹھتا ہے دوسرا خود بخود اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں، ان کی باتوں میں ایک بات ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی نکلی، کیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اور حیا کا تعلق کس سے ہے؟ حیا کا تعلق کس سے ہے؟ حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ میں ضمناً درمیان میں ایک بات عرض کروں گا، فائدے سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم لوگ معذرت کے ساتھ، ہم لوگ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ حیا، حیا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی تعریف امام راغب رحمہ اللہ نے جو کی ہے، انقباض النفس عن القبیح۔ حیا کہتے ہیں اللہ نے انسان کے اندر، خاص طور پر ایمان والے کے اندر، ایک ایسی چیز پیدا فرما دی ہے کہ یہ بندہ، یہ مومن گناہ کرتے وقت ہچکچاتا ہے، اس کے اندر انقباض آتا ہے، رکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک رکھی ہے انقباض النفس، نفس کا رک جانا کسی برے کام کو کرنے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، یہ جو رکنا ہے اسے حیا کہتے ہیں، اسے حیا کہتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے شرم و حیا کے، شرم و حیا۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں شرم، اس کا غلط استعمال کہاں کرتے ہیں؟ اس کا غلط استعمال، چند دوست بیٹھے ہوں، ایک میں ان میں سے پکا نمازی ہو، وہ باقی نماز نہ پڑھنے والے ہوں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں اٹھتا میں اکیلے جاؤں گا شرم آئے گی۔ نماز پڑھنا شرم کا کام ہے؟ نماز پڑھنے سے شرم آ رہی، جبکہ گناہ سے شرم آنی چاہیے، نیکی سے شرم نہیں آنی چاہیے۔
خواتین سے کہہ دیا جائے کہ پردہ کریں، شرم آتی ہے۔ حالانکہ شرم کہاں آنی چاہیے تھی؟ بے پردگی کے اندر، نیم برہنہ ہونے کے اندر، شرم تو وہاں آنی چاہیے تھی۔ ایک اور لفظ بولا گیا آج کل، مساوات، برابری، غلط استعمال۔ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ سورۃ النساء کا آغاز پڑھ لیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ خالق کون ہے؟ مرد کا خالق اللہ، عورت کا خالق اللہ، مرد کو پیدا کرنے والا اللہ، عورت کو پیدا کرنے والا اللہ، مرد کی ساخت کو بنانے والا اللہ، عورت کی ساخت کو بنانے والا اللہ، مرد کی ساخت کو مختلف بنانے والا اللہ، عورت کی ساخت کو مختلف بنانے والا اللہ، دونوں کے اندر ساری چیزوں کو جدا کرنے والا اللہ۔ اسی اللہ نے قرآن کے اندر احکامات دیے ہیں تو وہ 100% درست ہیں۔ کہاں مساوات کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی؟ کہاں برابر میں کھڑا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا؟ کون سے حقوق، کون سے حقوق جن کو اللہ کی ذات نے، خود اللہ رب العزت نے احکامات دے کر قرآن مجید کے اندر، میں نے پھر عرض کروں گا، مکمل ہو چکی کتاب، مکمل ہو چکی کتاب۔ اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور یہ احکامات اس زمانے میں نازل ہوئے ہیں جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون، بہترین زمانہ، بہترین مرد، بہترین عورتیں، نبی کا گھرانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورۃ الاحزاب۔ اللہ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، نبی کا گھر، ایسی پاک باز عورتیں، لا یبدین زینتہن، نبی کے گھرانے کو حکم ہے وقرن فی ازواجکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ یہ احکامات، لا تخضعن بالقول، کہ مرد سے، غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے، غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر نرمی نہیں لانی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا تخضعن بالقول، کیوں؟ کیا ہوگا؟ عورت نرمی سے بات کرے گی، فی قلبہ مرض، بیماری پیدا ہوگی دل کے اندر۔ کن کو خطاب کیا اللہ رب العزت نے؟ اس بہترین زمانے میں، بہترین زمانے کے بہترین افراد کو، اس زمانے کی بہترین خواتین کو۔ نبی علیہ السلام کا گھر ہے، نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہاتہم۔ نہ نبی علیہ السلام کی حیات میں وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھیں جو نبی کے نکاح میں آئیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی تھیں۔ ازواج امہاتہم،
ایسی پاک باز عورتوں کو حکم کس چیز کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا خالق، اس عورت کو پیدا کرنے والا خالق، پیدا کرنے والا اللہ، اسے ہی پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو میں احکامات دے رہا ہوں اس سے کن چیزوں سے بچ جائے گی، کن چیزوں سے بچے گی۔ اب اللہ نے ایسا دین دیا، ایسے احکامات دیے، اور پھر ایسا، میں یہاں تک کہوں گا آگے بڑھ کر، اللہ نے ہمیں ایسا دیش دیا، ایسا وطن دیا جس کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی قرآن و سنت کے منافی بات نہیں کہی جائے گی، کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا دستور ہے۔ کوئی فیصلہ قرآن و حدیث کے منافی اس ملک کے اندر نہیں پاس ہو سکتا، کوئی قانون۔ حاکمیت اللہ کی مانی گئی، اور قرآن و حدیث سے منافی کوئی کام اس دیش کے اندر نہیں ہو سکتا، باقاعدہ طور پر منظور ہو چکا ہے۔ اور اگلی بات عرض کروں گا کہ جب ایک وصف جو ایمان والے کے اندر چاہیے، حیا، وہ جب اٹھتا ہے، حیا جب نکلتا ہے، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ قرآن مجید کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے گا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ان بیٹیوں کے واقعے کو پڑھ لیجئے گا، 20ویں پارے کے اندر، 20ویں پارے کا 6واں رکوع، سورۃ القصص کی آیت نمبر 21۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف رخ کیا، فرعون کے علاقے کو چھوڑا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، تو ایک جگہ مدین میں پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ اس علاقے کے لوگ جمع ہیں، اور ساتھ دیکھا 2 عورتیں کھڑی ہیں۔ پوچھا ما خطبکما، تم کیا چاہتی ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی ان 2 بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس لیے سائڈ پہ کھڑی ہیں کہ یہ لوگ ابھی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جب یہاں سے ہٹیں گے پھر ہم پلائیں گے۔ پوچھا کوئی اور کنواں نہیں ہے جہاں سے پانی؟ کہا وہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بھاری پتھر ہے، اس سے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پتھر کو ہٹایا اکیلے، بہت سارے بندے نہیں ہٹا سک رہے تھے، تو وہاں سے ان کو پانی نکال کے دیا، اور پانی نکال کر دینے کے بعد جب انہوں نے پلا لیا اپنے جانوروں کو، اور جب واپس حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی ہیں، تو ان میں سے قرآن مجید کے الفاظ قالت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی اپنے باپ کے پاس سراپا حیا بن کر، ایسے چل رہی تھی کہ گویا کہ حیا کا ایک ایسا لبادہ ہے، حیا کا ایک ایسا کپڑا ہے جو اس عورت کو اس نے لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدنا علی اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں گھر گیا، یہی سوال میں نے حضرت فاطمہ سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور مجلس کے اندر آپ نے یہ سوال اٹھایا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ صحابہ خاموش رہے، آپ واپس چلے گئے، کسی نے کوئی نہیں جواب دیا، آپ جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے
کہ کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے یہ کہا ہے آپ کے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے صحابہ سے کیا، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ یہاں غیر محرم مراد ہے، یہاں غیر محرم مراد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقتا بضعۃ منی، یہ تو میرے ایک جسم کا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس نے 100% صحیح بات کی ہے، 100% صحیح بات کی ہے۔ اور 11ویں پارے کے اندر، 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 111 دیکھیے گا، کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارے اعضاء، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو، باموالہم وانفسہم، ان کے جسموں کے ساتھ، ان کے مالوں کے ساتھ، جنت کے بدلے میں۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا اللہ ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہے ایمان والوں کے مالوں کو، ایمان والوں کے جسموں کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، کہ یہ اعضاء استعمال ہوں گے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یہ جسم استعمال ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور پھر اس پر اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آخری روایت سناؤں گا جو شروع میں عرض کیا تھا، جب اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، حدیث کا ترجمہ، جب اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا کو چھین لیتے ہیں۔ جب وہ بے حیا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبغوض ہو جاتا ہے، لوگوں کے نظروں کے اندر مبغوض، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب یہ اس درجے کو پہنچتا ہے، بغیض اور مبغوض بنتا ہے، پھر اللہ اس سے امانت کا وصف نکالتے ہیں۔ جب امانت کا وصف نکالتے ہیں، یہ خود کرپٹ ہوتا ہے، یہ خود بددیانت ہوتا ہے، یہ خائن بن جاتا ہے۔ امانت کا وصف جب نکلتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر دو صفتیں اور آ جاتی ہیں، دو مذمت والی، کون سی؟ کہ یہ لعنت کرتا بھی ہے، اس پر لعنت کی بھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی حالت یہاں تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے وہ اسلام کا ایک بہترین پھدا جو اس کے گلے میں ہوتا ہے، بس اوقات اس کو بھی نکال لیتے ہیں۔ آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے، آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بحیثیت ایمان والا ہونے کے با حیا بھی بنائے، با ایمان بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔